اربوں درود تجھے پر کربوں سلام آقا، اربوں درود تجھے پر کربوں سلام آقا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس تحفظ سنت پاکستان کی جانب سے آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے مسلمان خواتین میں نامناسب لباس کا بڑھتا ہوا رجحان۔ پچھلے کچھ سالوں سے عیدین مسمع گرما میں آ رہی ہیں۔ ان عیدین میں مسلمان لوگ زرق برق لباس پہن رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر نیا لباس اور عمدہ لباس پہنا جائے۔ خواتین میں یہ رجحان زیادہ ہی پایا جاتا ہے کہ دوسرے سے منفرد لباس پہنا جائے۔ آپ لوگوں نے اگر غور کیا ہو تو خواتین میں ایک خاص رجحان پایا جاتا ہے۔ خصوصی طور پر یہ رجحان پاکستانی معاشرے میں بہت تیزی سے سرایت کر رہا ہے، اور وہ رجحان ہے نامناسب لباس کا۔ نامناسب لباس کی تعریف کیا ہے؟ اگر ایک عام پاکستانی سے بھی پوچھیں تو اس کی تعریف یوں کرے گا کہ جو لباس ہماری مذہبی اور معاشرتی اقدار کے خلاف ہو وہ لباس نامناسب ہے۔ عیدین ہی کیا، روزمرہ کے لباس بھی آپ اگر دیکھا جائے تو پاکستانی معاشرے میں پاکستانی خواتین کی اکثریت آپ چست، باریک اور کسی حد تک عریاں لباس پہننا شروع ہو گئی ہے، اور یہ جو رجحان دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لباس ایسا ہوتا ہے کہ مرد جانے انجانے میں بدنظری کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ خصوصاً یہ رجحان پاکستان کے بڑے شہروں میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور میں یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی عام ہو رہا ہے۔ نوجوان بچیوں کی اکثریت چست تنگ پتلونوں کے ساتھ ٹی شرٹس پہن رہی ہوتی ہیں۔ جو بچیاں عام مشرقی لباس بھی پہننا ہوں ان میں سے بھی اکثریت نے چست پھنسا ہوا لباس پہنا ہوتا ہے۔ عورتوں کے سر بلکہ اب تو شانوں سے بھی چادر دوپٹہ غائب ہوتا جا رہا ہے، اور اس ننگے پن کو فیشن اور ٹرینڈز کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر جو بچیاں یا خواتین مشرقی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کھلا لباس یا بایا استعمال کریں تو انہیں فرسودہ خیالات اور مذہبی پسماندہ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تعلیمی اداروں یعنی کالجز اور یونیورسٹی ان کے ٹریننگ سینٹر ہیں۔ جو بچیاں ان تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہوں گی وہ بہت مشکل ہے کہ باقی ماندہ زندگی میں حیادار مشرقی لباس استعمال کریں۔ جب ایسا لباس پہن کر لڑکیاں سر عام گھومے پھریں گی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لڑکے پھر شہوانی خواہشات کا شکار نہ ہوں، یا پھر کم از کم بدنظری پر مائل نہ ہوں۔ کس زمانے میں ایسے لباس کو ننگا پن کہا گیا تھا، لیکن اب اسے فیشن کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل بھی ہمارا کلچر نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت زیادہ حصہ ہمارے میڈیا، سوشل میڈیا اور اس کے بعد لباس بنانے والے برانڈز کا ہوتا ہے۔ ایک خاص مقصد کے تحت اس گھٹیا یا ننگے کلچر کو ہمارے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے۔ ڈراموں، ٹی وی شوز، ایوارڈ شوز میں کوشش کی جاتی ہے کہ عورت سے زیادہ ننگا دکھایا جائے۔ آپ کے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام پر ایک خاص مقصد کے تحت ننگی ریل چلائی جاتی ہیں۔ جب سے کم عمر اور نوجوان نسل موبائل پر فون پر مائل ہوئی ہے تب سے انہیں یہ ننگے لباس حجام میں مبتلا کر رہے ہیں۔ آپ اگر بچیوں کے لیے ریڈی میڈ کپڑے خریدنے چلے جائیں تو آپ کو 90% سے زائد کپڑے شارٹ سکرٹ، بغیر بازو کے بلاؤز، کھلے گلے اور ٹائٹس نظر آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے تحت کم عمری ہی سے بچیوں اور ان کے والدین کی آنکھوں اور ذہن سے شرم کا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، تاکہ اوائل عمری سے اختیار کیا گیا یہ بےہودہ لباس جوانی میں پہنچتے پہنچتے خود کو برا نہ لگے، جس کا نتیجہ اب یہ نکلنا شروع ہوا ہے کہ جو بچیاں 10-20 سال پہلے جس بےہودہ لباس کو پہننا شروع ہوئی تھیں وہ اب انہیں برا نہیں لگتا۔ اب آپ کو بازاروں، مارکیٹوں میں اکثریت ان بچیوں کی نظر آئے گی جو سلیو لیس شرٹس، چست لباسوں، ٹی شرٹس اور کھلے گلے والی قمیضیں نظر آئیں گی۔ برقع تو کیا، اب تو دوپٹہ بھی لڑکیوں کے سینوں پر شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے۔ لباس ایسے پہنا جا رہا ہے جیسے جسم پر رکھ کر سلایا گیا ہو۔ ٹخنوں سے اونچی شلواروں اور پاجاموں کا رواج اس حد تک بڑھ گیا ہے جیسا کہ یہ حکم مسلمان مردوں کے لیے نہیں ان کے لیے کیا گیا، یا شاید یہ توبہ نعوذ باللہ امامت کروانے جا رہی ہوں۔
دوسرا بڑا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے وہ میڈیا پر عریانی اور فحاشی کی بے تحاشا جلگار ہے۔ آپ جو ڈرامہ فلم دیکھ لیں آپ کو ہر طرف عریانی ہی نظر آئے گی۔ ایوارڈ شوز میں فل ننگا ہونا ہی فیشن کہلا رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ ہمارا دین ہے اور نہ ہی ہماری ثقافت۔ خواتین کی ایک مشہور برانڈ جو کہ آج کل کی خواتین میں ہر دل عزیز ہے، ماریا بھی، اس کی مالکن باریہ بٹ کی آواز اس بے حیا جنگل میں ایک مسلمان شیرنی کی آواز کی طرح گونجی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں ببانگ دھل کہا کہ یہ وہ بیہودہ کلچر ہے جو ہرگز ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا دن کہیں بھی ہمیں ننگا ہونے کی طرف مائل نہیں کرتا۔ یہ ایوارڈ شو اس لیے ننگے لباسوں میں کیے جا رہے ہیں تاکہ بے حیائی کا ناسور ہمارے معاشرے میں پھیلایا جائے۔ افسوس ان مسلمانوں پر ہے، مسلمان مردوں پر ہے جن کی نظروں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ان مردوں کو ہی اسلام میں دیوس کے نام سے پکارا گیا ہے، جس کا مطلب ہی بغیرت بنتا ہے۔ احادیث پاک میں کہا گیا ہے کہ ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر اور اس کا بیٹا۔ یہ اس لیے کہ ان بغیرتوں کو حیا نہیں آتی کہ ان کے سامنے ان کی بیٹی، بہن، بیوی اور ماں ننگے لباسوں میں گھومتی ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان خواتین دنیا کی عریانی اور فحاشی سے بچ کر خود کو ڈھانپ کر رکھیں اور مسلمان مرد اپنے گھر کے حکمران کا کردار ادا کریں اور ایسے فوش و رویہ لباس پہننے کی حوصلہ شکنی کر کے مسلمان معاشرے کو ایک پاک خوبصورت معاشرے کی شکل دیں۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔